یہ فیصلہ 44 سال کے بعد ہوا ہے، لیکن درست فیصلہ ہوا ہے۔ کم از کم کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، اعلیٰ عدلیہ نے اپنی جو غلطی تھی وہ تسلیم کی، اور ایک میرا خیال ہے تاریخ ساز فیصلہ ہے جو کہ آج سنایا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نہ رہے، ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، تختہ اعدام پہ لٹکا دیا گیا، لیکن کم از کم 44 سال کے بعد جو سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تھا کہ فیئر ٹرائل نہیں دیا منتخب وزیر اعظم کو، وہ آج جو ہے وہ فیصلہ کریکٹ ہوا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ صدارتی ریفرنس تھا جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب وہ صدر بنے تھے 2008 میں 9 میں، انہوں نے یہ صدارتی ریفرنس داخل کیا تھا، اور تقریباً اس ریفرنس کے داخلے کے بعد بھی اب کتنے سالوں کے بعد، کتنے برسوں کے بعد ایک مرتبہ پھر چند دنوں کے بعد ممکنہ طور پر وہ ایوان صدر میں ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے، تو دیر سے ہوا ہے لیکن درست فیصلہ ہے۔ تاریخ کی ڈائریکشنز کو، تاریخ کے فیصلے کو درست قرار دیا گیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ تاریخ کی عدالت کا فیصلہ تھا تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے عرصے سے یہ فیصلہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی، اور اس کو ہٹایا، اس کو دوبارہ سنا، اور پاکستان کے اندر پہلے منتخب وزیر اعظم کو جس طرح سے تختہ اعدام پر لٹکایا گیا، یہ فیصلہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ سنا گیا ہے، اور فائنلی یہ کہا گیا، اور یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو شہادت تھی، یا ان کا جو ان کے پھانسی دینے کی سزا تھی، وہ بھی اسی طرح کا فیصلہ تھا، لیکن آج تمام ججوں نے متفقہ فیصلے کے تحت یہ تاریخ کو درست کیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر جب فائنل فیصلہ آئے گا تو اس کے اندر کیا کیا تحریر کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ تاریخ مرتب ہو رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو ورثاء تھے یا ان کے جو فیملی تھی وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ عدالتوں کے اندر رہی، لیکن اب ان کو جو ہے وہ ایک فیصلہ ملا ہے جو کہ تاریخ کو درست کرنے کے مترادف ہے، اور انشاءاللہ اس سے بہت لوگوں کو ہوپ بھی ملے گی کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر فیصلے اس وقت نہیں ہوتے لیکن تاریخ ان کو درست کرتی ہے، تو ممکنہ طور پر یہ ایک امید بھی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کی تاریخ کے طالب علم ہیں یا تاریخ کے طالب علم ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اچھا اسما صاحب، یہی ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے یا پھر بلاول بھٹو کی جانب سے جو آج سپریم کورٹ نے دیا ہے، جو رائے دی گئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے یہ رائے بالکل اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ رائے ہی سپریم کورٹ نے دی ہے کہ یہ فیصلہ فیئر ٹرائل کا موقع ہی نہیں ملا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو مقدمہ ہے وہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کی جو پاور فل حلقے تھے یا ڈکٹیٹرشپ تھی یا جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر جس طرح سے ججوں کو انفلوئنس کیا گیا تھا، جس طرح سے عدلیہ کے اوپر پریشر تھا، آج اس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ کس طرح سے پریشر کے تحت جو ہے یہ فیصلہ دیا گیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو نسیم حسن شاہ صاحب جو کہ اس کیس کے اندر ایک جج تھے، بطور جج جی، یہ پریشر میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ آیا ہے، یہ رائے آئی ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا وہ غلط تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ آسما صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔